اور اچھا یہ چیز جو ہے صرف موسیٰ علیہ السلام سے نہیں، اور قرآن مجید میں، یہاں تک ہم نے قرآن مجید کے حوالے سے ذکر کر لیا، آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کی روشنی میں چاہوں گی کہ یہاں پر ہم اپنی کلاس کو اختتام کریں کہ ایک موقع پر یہ حدیث مبارکہ بھی بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے، المستدرک للحاکم کے اندر بھی ہے، اور اس کے راوی جو ہیں ابو موسیٰ اشعری ہیں۔ وہ روایت اس طریقے سے کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر کے دوران سفر کر رہے تھے، اور اس دوران ایک عرابی شخص کے گھر مہمان ٹھہرے، یعنی کہ پینڈو تھا، تو اس کے گھر مہمان نوازی کا شرف اس کو بخشا، اور پھر اس کے بعد جب وہاں سے رخصت ہونے لگے دوسرے دن صبح کے وقت، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مہمان نوازی سے خوش ہو کر اس کو کہا کہ تم کچھ تحفہ مانگو اپنے لیے۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ ہمارے تو اس طرح بتایا جاتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے، تجھے دنیا اور آسمانوں کے خزانے تیرے نام کر دوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس میزبانی کا جو تم نے میرے ساتھ مہمانی نبھاتے ہوئے مجھے دی ہے، اس کے لیے کچھ تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ تو وہ پینڈو شخص تھا، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹ دے دیجئے جس سے میں سواری کر سکوں، کاروبار کے لیے آنا جانا کر سکوں، اور چند بکریاں دے دیجئے۔ تو پھر ان بکریوں کا یہ ہے کہ میں دودھ بھی استعمال کروں گا، گزر بسر ہو جائے گا میرا، اور ضرورت ہوگی تو ان کو ذبح کر کے کھانے میں بھی استعمال کر سکوں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک عام انسان اسی قسم کی دنیا کی چیز ہی مانگتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اس کو کہا اوے تو اس موسیٰ کے اس بڑھیا کے جیسا بھی نہ ہو سکا، موسیٰ کی قوم کی اس بڑھیا جیسا بھی نہ ہو سکا۔ اب یہ واقعہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنے اصحاب کے درمیان میں۔ تو اب صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی وہ جو بڑھیا کا ذکر کیا ہے نا آپ نے، اس کا واقعہ سنائیے، کیا ہوا تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر اس واقعے کو ذکر کرنا شروع کیا، اور وہ پوری بہت ڈیٹیل کے ساتھ یہ حدیث ہے، میں اس کو شارٹ کر کے اپنا آج کا جو موقف لے کر کھڑے ہوئے ہیں نا اس اعتبار سے ذکر کر رہی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بنی اسرائیل قوم کو موسیٰ علیہ السلام یعنی کہ فرعون کی غلامی سے آزاد کروا کر شام کی طرف لے کر جا رہے تھے، تو وہ راستہ نہیں مل رہا تھا ان کو، کئی دنوں تک کوشش کرتے رہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کو راستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ تو آخر تھک ہار کر موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے علماء کرام کی میٹنگ بٹھائی، ایسا لگتا ہے شاید اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے کہ ہم راستہ نہیں پا رہے ہیں، شاید کوئی ریزن ہے، اللہ کی شاید کوئی منشا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے جو علماء تھے نا، جو اس قسم کا علم جانتے تھے، ان سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تو اس میں سے جو بڑے پائے کے عالم تھے انہوں نے کہا کہ بالکل موسیٰ علیہ السلام آپ نے ٹھیک اندازہ لگایا ہے کہ ہمیں یہاں پر جب ہم آئے ہیں ہم نے مطلب نسل در نسل یہ بات سنی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں شفٹ ہو گئے تھے، وہ بکتے بکاتے اس طریقے سے مصر میں آ گئے تھے، اور پھر مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ہی وجہ سے یہ ساری بنی اسرائیل قوم یہاں پر آباد ہوئی تھی۔ پھر 300 سال کے بعد مطلب کئی سو سال کے بعد پھر دوبارہ سے بنی اسرائیل قوم جو ہے یہ مغلوب ہو گئی تھی، غلامی کے زمرے میں چلی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تھا تو انہوں نے یوسف علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ جب کبھی بھی بنی اسرائیل قوم واپس دوبارہ سے شام کی طرف شفٹ ہو جا مطلب ادھر سے ادھر ٹرانسفر ہونے لگے تو یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری قبر کو یہاں سے لے کر میری لاش کو یہاں سے شام میں لے جائیں، یعنی کہ مجھے دوبارہ وہاں اپنے آبائی مسکن شام میں میری قبر کو شفٹ کر دیا جائے۔ یہ یوسف علیہ السلام کی دعا تھی۔ تو لگتا ہے کہ ان کی دعا کی وجہ سے ہم مطلب ان کو چھوڑ کر یہاں سے راستہ نہیں پا سکیں گے۔ اب جب یہ پتا چلا تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ڈھونڈا، معلوم کیا کہ بھائی ان کی قبر کہاں ہے۔ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام معمولی ہستی نہیں ہے، لیکن ان کے قبر کا نشان بھی کوئی ایسا نہیں ہے بڑا سا مقبرہ بنا رکھا ہو، نہیں مل رہی تھی۔ پھر اس کے بعد بڑی مشکلوں سے بڑی جدوجہد کے بعد پتا چلا کہ ایک بڑھیا ہے، مطلب کافی بزرگ ہو چکی ہے، اور اس کی نسل در نسل یہ بات ٹرانسفر ہو رہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ تو اس بڑھیا سے جا کر پوچھتے ہیں۔ اب اس بڑھیا کے پاس گئے، اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی ہمیں اس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے بارے میں پتا چلا ہے، سب طرف سے حامی ہو گئی، ہاں ٹھیک ہے یہ سب ٹھیک ہے۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ میں ایک شرط پر آپ کو یوسف علیہ السلام کی قبر کی نشانی بتاؤں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں بتاؤ بھائی کیا شرط ہے، ہمیں تو راستہ چاہیے، اور ایک یوسف علیہ السلام ہمارے بھائیوں میں سے ہیں تو ان کی خواہش پوری کرنا، ان کی دعا
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہمارے ہاتھ سے پوری کروانا چاہتا ہے تو ہم تمہاری ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اس بڑھیا نے کہا کہ مجھے جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس مانگ لیا. تو موسیٰ علیہ السلام کے مطلب نبی علیہ السلام کے الفاظ آتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر ناگواری کے آثار آ گئے. اب ظاہر سی بات ہے موسیٰ علیہ السلام بھی انسان ہے, اللہ کی وحی کے بغیر تو کسی کو یہ جنت کے لیے فیصلہ نہیں کر سکتے نا. ہمیں تو یہاں پر پڑھایا جاتا ہے, شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اپنے تمام مریدین کو جنت میں نہ لے جاؤں. پتہ نہیں کہاں سے یہ پٹی پڑھائی دی جاتی ہے. انبیاء کرام کی ہسٹری اٹھا کر تو دیکھیں. مطلب ہم جب کبھی انبیاء کرام کی بات کرتے ہیں نا تو آٹومیٹکلی ان بزرگوں کا ذکر آ جاتا ہے. یہ ضروری ہے, آج کے دور کے لوگوں کا دماغ کھولنے کے لیے یہ ضروری ہے بہنوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے ناگواری کے آثار ان کے چہرے پر آ گئے, لیکن پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے تمہاری یہ ڈیمانڈ جو ہے, یہ تمہاری عرضی جو ہے یہ ایکسیپٹ کر لی ہے. اب بتاؤ اس یوسف علیہ السلام کی قبر کی نشانی. تو اس بڑھیا نے کہا کہ دیکھو یہ فلاں جگہ جا کر دکھائے, یہ جو تالاب ہے جہاں پانی بھرا پڑا ہے کئی صدیوں سے, تو اس کو خالی کرواؤ. بنی اسرائیل قوم نے بڑی مشکلوں سے اس تالاب کو خالی کیا, پانی نکالا وہاں سے. پھر اس کے اندر ایک بڑا چٹان جو تھی نیچے جا کر, بہت نیچے جا کر, اس چٹان کو ہٹانے کے لیے بتایا گیا اور اس کے نیچے یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کو مطلب اس کی نشاندہی کی گئی اور پھر وہاں سے یوسف علیہ السلام کی ڈیڈ باڈی جو تھی ان کی, اس کو ریٹریو کیا گیا, وہاں سے حاصل کی گئی اور پھر اس کو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قدرتی طور پر ان کو شام کے سفر جو جانا تھا اس کا راستہ وہ روشن کر دیا الحمدللہ. یہ معاملہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی اس بڑھیا کا. تو آپ علیہ السلام نے اس بدو کو مطلب اس پینڈو کو یہ کہا کہ تو نے مطلب اگر مانگنا تھا, اللہ کے رسول ہیں, محبوب ترین ہستی ہیں, اگر مانگنا تھا تو جنت میں پڑوس مانگ لیتا جیسے اس بڑھیا نے مانگا تھا.